بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل پر خوش آمدید اور دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام حسین کی ولادت کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابو عبداللہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ مشوقات شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت سیدنا عباس کی زوجہ حضرت سیدہ ام فضل بنت الحارث روایات بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے تم اپنی گود میں لوگی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد جب 4 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن جو کہ والدہ مائدہ کا دودھ پیتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین کو حضرت ام فضل کی گود میں ڈال دیا، اور یوں حضرت ام فضل نے آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا۔ حضرت ام فضل کو حضرت سیدنا امام حسین سے والہانہ محبت تھی، اور آپ نے حضرت سیدنا امام حسین کی پرورش حقیقی ماں کی طرح کی اور اپنا آرام و سکون آپ پر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی پیدائش کے بعد والد ماجد امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ کا نام حرب رکھا۔ روایات کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ اسی وقت حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پھر آپ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، پھر اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ کا نام مبارک حسین رکھا۔ پھر 7ویں روز آپ رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا اور بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بچپن کے 7 برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی۔ آپ اور حضرت سیدنا امام حسن کی تربیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی، اور دونوں بھائی بچپن سے ہی حضور نبی کریم کے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حسنین کریمین سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مروی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین جو کہ ابھی چھوٹے تھے آئے اور ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ نے وہ کھجور حضرت سیدنا امام حسین کے منہ سے نکالی اور فرمایا کہ میرے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ پس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ذہن نشین کر لی اور پھر کبھی اہل بیت کی سیادت پر حرف نہ آنے دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ حضرت ام فضل بنت حارث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین آغوش نبوت میں تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام فضل نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے۔ حضرت الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لایا تھا جہاں اسے شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے واقعات میں۔ اللہ حافظ۔